بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہدایت النحو کا 23واں سبق ہے۔ اس سبق میں ہم اسم مبنی کی چوتھی قسم اسماء افعال، پانچویں قسم اسماء اصوات اور دیگر اقسام پڑھیں گے۔ پہلے آپ اس کی عبارت دیکھ لیں۔ النوع الرابع اسماء الافعال اسم الفعل کل اسم بمعنى الامر والماضی كروید زیدا ای امہلہ وہیہات زید ای بعود او کان علی وزن فعال بمعنى الامر وهو من الثلاثی قیاس کنزال بمعنى انزل وتراکی بمعنى اترک ویلحق به فعال مصدرا معرفة کفجار بمعنى الفجور او صفة للمؤنث نحو یا فساقی بمعنى فاسقة ویا لکاعی بمعنى لاکیات او علما للأعیان المؤنثة كقطامي وغلابي وحضاري، وهذه الثلاثة ليست من أسماء الأفعال وإنما ذكرت ها هنا للمناسبة۔ النوع الخامس الأسماء الأصوات اسم الصوت كل لفظ حكي به صوت كغاك لصوت الغراب أو صوت به البهائم كنخ لإناخة البعير۔ النوع السادس المركبات المركب كل اسم ركب من كلمتين ليست بينهما نسبة أي ليس بينهما النسبة الإضافية والإسنادية، فإن تضمن الثاني حرفا يجب بناؤهما على الفتح ك11 إلى 19 إلا 12 فإنها معربة كالمثنى، وإن لم يتضمن ذلك ففيها ثلاث لغات أفصحها بناء الأول على الفتح وإعراب الثاني إعراب غير المنصرف كبعل بك نحو جاءني بعل بك ورأيت بعل بك ومررت ببعل بك۔ النوع السابع الكنايات هي أسماء تدل على عدد مبهم وهي كم وكذا أو حديث مبهم وهو كيت وذيت، واعلم أن كم على قسمين استفهامية وما بعدها مفرد منصوب على التمييز نحو كم رجلا عندك، وخبرية وما بعدها مجرور مفرد نحو كم مال أنفقته أو مجموع نحو كم رجال لقيتهم، ومعناه التكثير، وقد تدخل من فيهما تقول كم من رجل لقيته وكم من مال أنفقته، وقد يحذف التمييز لقيام قرينة نحو كم مالك أي كم دينارا مالك، وكم ضربت أي كم ضربة ضربت، واعلم أن كم في الوجهين يقع منصوبا إذا كان بعده فعل غير مشتغل عنه بضميره نحو كم رجلا ضربت، وكم غلام ملكت مفعولا به، ونحو كم ضربة ضربت وكم ضربة ضربت مصدرا، وكم يوما سرت وكم يوم صمت مفعولا فيه، ومجرورا إذا كان قبله حرف جر أو مضاف نحو بكم رجلا مررت وعلى كم رجل حكمت، وغلام كم رجلا ضربت ومال كم رجل سلبت، ومرفوعا إذا لم يكن شيئا من الأمرين مبتدأ إن لم يكن ظرفا نحو كم رجلا أخوك وكم رجل ضربته، وخبرا إن كان ظرفا نحو كم يوما سفرك وكم شهر صومي۔ یہاں سے اسم مبنی کی چوتھی قسم اسماء افعال بیان کر رہے ہیں۔ اسم فعل کی تعریف یہ ہے کل اسم بمعنى الامر والماضی، ہر وہ اسم جو امر حاضر یا ماضی کے معنی میں ہو تو یہ اسم فعل کہلائے گا، یعنی ہے تو یہ اسم ہے لیکن یہ امر یا ماضی کے معنی میں ہے، فعل کے معنی میں ہے تو اس کو اسم فعل کہا جاتا ہے۔ تو جیسے ان کا معنی امر والا یا ماضی والا ہوتا ہے، اسی طرح یہ عمل بھی امر والا یا ماضی والا کرتے ہیں۔ جیسے مثال ہے روید زیدن، اس میں رویدہ یہ اسم فعل ہے جو امہل امر حاضر کے معنی میں ہے، تو جس طرح امہل ہو ضمیر اس کا مفعول بھی بن رہا ہے، اس کو اس نے نصب دیا ہے، اسی طرح رویدہ اس نے زیدن کو مفعول بھی ہونے کی وجہ سے نصب دیا ہے۔ ہیہات زید ای بعود، اس میں ہیہات اس میں فعل ہے، یہ ماضی کے معنی میں ہے، بعودہ دور ہوا، تو زیدن اس کا فاعل بن رہا ہے، اس کو اس نے رفع دیا ہے۔ روید زیدن زید کو مہلت دو، ہیہات زیدن زید دور ہوا، یہ ہیہات بعودہ کے معنی میں ہے۔
او کان علی وزن فعالی بمعنی الامری، اسی طرح جو صیغہ فعالی کے وزن پر ہوگا، امر کے معنی میں ہوگا، تو وہ بھی اسماء افعال میں سے شمار ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ وَهُوَ مِنَ الثُّلَاثِيِّ قِيَاسٌ، یہ جو ثلاثی والے افعال ہیں ان میں یہ قیاس ہے، یہ قاعدہ ہے کہ ان ثلاثی میں سے آپ کسی کو بھی فعالی کے وزن پر اگر بنا لیں تو وہ اسم فعل بن جائے گا اور یہ امر کے معنی میں ہوگا۔ تو یہ ثلاثی سے قیاس ہے، یعنی قاعدہ ہے کہ آپ اس سے کسی بھی فعل کو فعالی کے وزن پر بنا لیں تو وہ امر کے معنی میں ہوگا اور اسم فعل بن جائے گا۔ جیسے نزل ینزل، یہ ثلاثی ہے، اس سے نزالی فعالی کے وزن پر بنا دیا ہے تو یہ انزل امر کے معنی میں ہے، یہ اسم فعل بن گیا ہے۔ اسی طرح ترک یترکو سے تراکی فعالی کے وزن پر بنا دیا ہے تو یہ اترک امر کے معنی میں ہوگا اور یہ اسم فعل بن جائے گا۔ تو یہ اسماء افعال یہ سارے مبنی ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ امر حاضر کے معنی میں ہیں یا ماضی کے معنی میں ہیں، اور امر حاضر اور ماضی یہ دونوں مبنی الاصل ہیں، تو یہ اسماء افعال مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھنے کی وجہ سے یہ بھی مبنی ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وَيُلْحَقُ بِهِ فَعَالِ، کہ جس طرح یہ فعالی اسم فعل یہ مبنی ہوتا ہے، اس طرح اور بھی فعالی کے وزن پر کچھ ایسے الفاظ ہیں جو اس کے ساتھ لاحق کر دیے گئے ہیں مبنی ہونے میں، یعنی وہ اسماء افعال تو نہیں ہیں لیکن چونکہ یہ جو فعالی والا اسم فعل ہے اس کے ساتھ ان کی مناسبت ہے، اس وجہ سے اس کو بھی مبنی بنا دیا گیا ہے، مبنی میں شمار کر لیا گیا ہے۔ تو وہ کون سے ہیں؟ وہ فعالی جو مصدر معرفہ کے معنی میں ہو، جیسے فجاری یہ فعالی کے وزن پر ہے، یہ الفجوری کے معنی میں ہے، تو الفجور یہ مصدر ہے، نافرمانی یا جھوٹ یا گناہ، اور الف لام اس پر ہے تو یہ مصدر معرفہ ہے، تو فجاری جو الفجور مصدر معرفہ کے معنی میں ہوگا یہ بھی مبنی ہوگا۔ او صفت للمؤنث، یا وہ فعالی جو کسی مؤنث کی صفت کے طور پر واقع ہو، جیسے یا فساقی، تو یہ فساقی فعالی کے وزن پر ہے، یہ فاسقتن فاسقہ عورت کے لیے صفت یہ بن رہا ہے تو یہ بھی اسی فعالی کے ساتھ ملحق ہو جائے گا، یہ بھی مبنی شمار ہوگا۔ اسی طرح لکاعی یہ فعالی کے وزن پر ہے، لاقیاتن یہ عورت کی صفت بن رہا ہے تو یہ بھی مبنی شمار ہوگا۔ او علم للاعیان المؤنثۃ، یا وہ فعالی جو کسی مؤنث چیز کا نام بنا دیا گیا ہو، جیسے قطامی غلابی یہ فعالی کے وزن پر ہیں، دونوں یہ کسی عورت کے نام ہیں۔ ہزاری یہ ایک ستارہ اس کا نام ہے تو یہ مؤنث چیز کا نام رکھ دیا گیا ہے، تو یہ بھی اسی فعالی کے ساتھ لاحق کر دیا جائے گا اور یہ بھی مبنی شمار ہوں گے یہ سارے۔ آگے فرماتی ہیں وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ، یہ جو تین فعالی بتائے ہیں، وہ فعالی جو مصدر معرفہ کے معنی میں ہو، وہ فعالی جو مؤنث کی صفت واقع ہو، وہ فعالی جو مؤنث کا علم نام بن جائے، یہ تینوں اسماء افعال میں سے نہیں ہیں۔ یہاں پر ان کو اس لیے ذکر کیا ہے کہ ان کی وہ جو فعالی تھا امر حاضر کے معنی میں اس کے ساتھ مناسبت ہے، تو مناسبت کی وجہ سے ان کو بھی مبنی بنا دیا گیا ہے، تو مبنی ہونے میں یہ اس کے ساتھ لاحق ہیں، اس کے ساتھ شامل ہیں، یہ اسماء افعال نہیں ہیں یہ والی۔ آگے اس میں مبنی کی پانچویں قسم ہے اسماء اصوات، تو اس میں صوت کی تعریف یہ ہے کل لفظ حکی بہ صوت، ہر وہ لفظ جس سے کسی آواز کو نقل کیا جائے، کسی آواز کو بیان کیا جائے، کسی آواز کی حکایت کی جائے، یا او صوت بہ البہائم، یا اس کے ذریعے سے جانوروں کو آواز دی جائے، مخصوص قسم کی آواز ہوتی ہے جس سے جب جانور سمجھ جاتا ہے کہ میرا مالک مجھے کیا کہہ رہا ہے۔ تو پہلی صورت کی مثال کہ کسی آواز کو نقل کیا جائے، جیسے غاق، یہ کوے کی آواز کو نقل کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہو تو یہ اس میں صوت ہوگا۔ اور دوسری صورت کی مثال جیسے نخا، یہ اونٹ کو بٹھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو نخا یہ لفظ ہے تو یہ آواز ہے ایک، تو ان الفاظ کا کوئی معنی نہیں ہوتا تو ان کی حرف کے ساتھ مشابہت ہے، اس وجہ سے یہ بھی مبنی شمار ہوں گے۔ آگے النوع السادس، اس میں مبنی کی چھٹی قسم ہے مرکبات۔ مرکب کی تعریف یہ ہے کل اسم رکب من کلمتین لیست بینہما نسبۃ، ہر وہ اسم جو دو کلموں سے ملا کر بنایا گیا ہو، ایسے دو کلمے کہ جن کے درمیان کوئی نسبت نہیں ہے، یعنی نہ تو نسبت اضافی ہے، وہ آپس میں مضاف مضاف الیہ نہیں ہے،
اور نہ نسبت اسنادی ہے، ان کی آپس میں اسناد نہیں ہے مبتدا خبر ہونے کے اعتبار سے یا فعل فاعل ہونے کے اعتبار سے، تو دو کلموں کو ملا کر ایک اسم بنا دیا گیا ہے، یہ مرکب ہوگا۔ فَإِن تَضَمَّنَ الثَّانِي حَرْفًا، یہ جو دو کلمے ہیں ان میں سے دوسرا کلمہ اگر کسی حرف کو متضمن ہو، یعنی کسی حرف کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہو، یجب بناؤہما علی الفتح، تو ان دونوں کلموں کا فتحہ پر مبنی ہونا یہ واجب ہوگا، ضروری ہوگا، یعنی دونوں یہ مبنی پر فتحہ ہوں گے۔ کأحد عشر الی 19، جیسے 11 سے لے کر 19 تک یہ جو اعداد ہیں، گنتی ہے، تو یہ اصل میں احد و عشر 19 و عشر تھے، واو بھی تھا، تو دوسرا جو کلمہ ہے وہ واو کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے ہے، واو کو متضمن ہے، تو اب یہ دونوں کلمے مبنی پر فتحہ ہوں گے۔ البتہ 12 جو 12 ہیں ان میں سے جو پہلا ہے اثنئی، یہ مثنیٰ تثنیہ کے ساتھ ملتا جلتا ہے، اثنانی تھا، تو اس لیے یہ تثنیہ کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اس کو معرب شمار کیا گیا ہے، اس کا نون یہاں پر حذف ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ باقی یہ سارے جو کلمات ہیں یہ مبنی پر فتحہ ہیں۔ وَإِن لَّمْ يَتَضَمَّنْ ذَلِكَ، اور اگر دوسرا کلمہ کسی حرف کو اپنے ضمن میں نہ لیے ہوئے ہو تو اس میں 3 لغات ہیں، یعنی اس کا اعراب کیا ہوگا، اس میں 3 طرح کے اقوال ہیں۔ افصح ہوا، زیادہ فصیح اور زیادہ جو راجح قول ہے وہ یہ ہے، بناء الاولی علی الفتح، کہ جو دو کلمے ہیں ان میں سے دوسرا کلمہ کسی حرف کو اپنے ضمن میں نہیں لیا ہوا، تو ان میں سے جو پہلا کلمہ ہے اس کو فتحہ پر مبنی شمار کیا جائے کہ وہ مبنی پر فتحہ ہوگا۔ وإعراب الثانی اعراب غیر المنصرف، اور جو دوسرا کلمہ ہے اس کو معرب شمار کیا جائے، اور معرب میں غیر منصرف کا جو اعراب ہے وہ اعراب اس کو دیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر منصرف کے جو اسباب ہیں ان میں سے اس کے اندر ترکیب بھی ہے، اور یہ دو کو ملا کر کسی کا نام رکھا گیا ہے تو اس میں علم بھی ہے، تو علم اور ترکیب دو اسباب کی وجہ سے یہ دوسرا جو کلمہ ہے یہ غیر منصرف والا اس پر اعراب ہوگا۔ جیسے بعل بکہ ہے، تو بعل ایک بت کا نام تھا اور بک یہ بادشاہ کا نام تھا، ان دونوں کلموں کو ملا کر ایک شہر کا نام رکھ دیا گیا ہے، تو بال اور بک ان کے درمیان اضافت بھی نہیں ہے، مضاف مضاف الیہ، اور اسناد بھی نہیں ہے، اور دوسرا جو کلمہ ہے وہ کسی حرف کو اپنے ضمن میں نہیں لیے ہوئے، تو اس میں جو بعلا پہلا کلمہ ہے وہ مبنی پر فتحہ ہوگا، اس پر ہمیشہ زبر آئے گی، اور جو بک دوسرا کلمہ ہے اس پر غیر منصرف والا اعراب ہوگا۔ تو جاءنی بال بکو، اس میں یہ فاعل غیر منصرف میں مرفوع ہوتا ہے تو یہ اس پر رفع لفظوں میں آئے گا۔ ورأیت بال بکہ، اس میں نصب لفظوں میں آئے گا۔ مررت ببال بکہ، اور جر میں اس میں زبر ہی آئے گی، یعنی جری حالت جو ہوتی ہے اس کی فتحہ کے ساتھ ہی ہوتی ہے، تو غیر منصرف والا اس پر اعراب ہوگا۔ آگے النوع السابع الکنایات، اس میں مبنی کی 7ویں قسم کنایات ہے، تو کہتے ہیں ہی اسماء تدل علی عدد مبہم، یہ کنایات ایسے اسماء ہیں جو کسی مبہم مجہول عدد پر دلالت کرتے ہیں، تو یہ کون سے ہیں؟ کم و قضا، یہ 2 اسم ہیں کنایا کے جو تعداد مبہم تعداد پر دلالت کرتے ہیں۔ مبہم کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے، متعین نہیں ہے۔ او حدیث مبہم، یا وہ اسماء جو کسی مبہم بات پر دلالت کریں، اور وہ کون سے ہیں بات پر دلالت کرنے والے؟ کیتا و زیتا، تو آگے پھر ان کی تفصیل بیان کریں گے۔ یہ جو اسماء کنایات ہیں کم، قضا، کیتا، زیتا، یہ بھی مبنی ہوتی ہیں، ان کا اعراب ایک جیسا ہی رہتا ہے۔ پھر آگے کم کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ کم کی 2 قسمیں ہیں، ایک استفہامیہ اور ایک خبریہ۔ استفہامیہ جس میں سوال کرنا مقصود ہوتا ہے، اور خبریہ جس میں کوئی خبر دینی مقصود ہوتی ہے۔ تو جو کم استفہامیہ ہوگا اس کا جو مابعد ہوگا، یعنی یہ جو کم ہوتا ہے اس کو ممیز کہتے ہیں، اس کے بعد تمیز ہوتی ہے، تو اس کم کا جو مابعد ہوگا اس کی جو تمیز ہوگی وہ مفرد ہوگی، یعنی واحد ہوگی، تثنیہ جمع نہیں ہوگی، اور منصوب ہوگی، یعنی اس کا اعراب منصوب والا ہوگا تمیز ہونے کی بنا پر۔ جیسے کم رجلا عندک، یہ استفہام ہے کہ تمہارے پاس کتنے مرد ہیں، کتنے آدمی ہیں، تو رجلا یہ اس کی تمیز ہے، یہ مفرد ہے، واحد ہے، اور یہ منصوب ہے۔ اور جو کم خبریہ ہوتا ہے اس کا جو مابعد ہے، اس کی جو تمیز ہے وہ مجرور ہوتی ہے، یعنی اس پر زیر آئے گی، اور مفرد بھی ہو سکتی ہے اور جمع بھی ہو سکتی ہے۔ مفرد کی مثال کم مال انفقتہ، کہ کتنا ہی زیادہ مال میں نے خرچ کیا ہے،
اس میں سوال نہیں، مقصود یہ بتانا ہے کہ میں نے بہت سا مال خرچ کیا ہے، تو مالن یہ واحد ہے، مفرد ہے اور مجرور ہے، اور جمع بھی آ سکتی ہے مجرور، کم رجال لقیتہم، کتنے ہی مردوں سے، بہت زیادہ مردوں سے میں نے ملاقات کی ہے، رجال جمع ہے اور مجرور ہے۔ معنی التکثیر، جو کم خبریہ ہوتا ہے اس کا معنی تکثیر ہوتا ہے، کثرت بیان کرنا مقصود ہوتا ہے کہ بہت سارا مال میں نے خرچ کیا ہے، بہت سارے لوگوں سے میں ملا ہوں۔ وقد تدخل من فیہما، کبھی کبھی ان دونوں پر، یعنی کم استفہامیہ اور کم خبریہ، ان دونوں کے بعد من بھی داخل ہو جاتا ہے، جیسے کم من رجل لقیتہ، کم استفہامیہ کی مثال ہے کتنے بندوں سے تم نے ملاقات کی ہے، تو من یہ اس میں آ گیا ہے کم استفہامیہ میں۔ اور کم من مال انفقتہ، بہت زیادہ مال میں نے خرچ کیا ہے، کم خبریہ ہے، اس میں بھی من آ گیا ہے، تو من چونکہ حرف جر ہے تو اس کے بعد رجل اور مالن دونوں صورتوں میں استفہامیہ اور خبریہ دونوں میں جو تمیز ہے وہ مجرور ہوگی۔ وقد یحذف التمییز لقیام قرینۃ، آگے فرماتے ہیں کہ کم استفہامیہ اور خبریہ دونوں میں ویسے تو تمیز ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی کوئی قرینہ موجود ہو تو تمیز کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے، جیسے کم مالک، یہ استفہامیہ کی مثال ہے، تمہارے پاس کتنا مال ہے، تو اصل میں یہ ہے کم دینارن مالک، کتنے دینار تمہارا مال ہے، تو دینارن تمیز ہے جس کو حذف کر دیا گیا تھا، تو اس پر قرینہ کیا ہے؟ قرینہ یہ ہے کہ کم یہ نکرہ پر داخل ہوتا ہے، معرفہ پر داخل نہیں ہوتا، تو مالک یہ مضاف ہے، معرفہ ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ یہ مالک اس کی تمیز نہیں بن سکتا، اس کی تمیز دینارن ہے جو محذوف ہے۔ اور کم ضربتو یہ خبریہ کی مثال ہے کہ کتنا ہی زیادہ میں نے مارا ہے، تو اصل میں کم ضربتن ضربتو ہے، تو اس میں ضربتن تمیز کو حذف کر دیا گیا ہے۔ قرینہ یہ ہے کہ کم فعل پر داخل نہیں ہوتا، تو ضربتو فعل ہے تو یہ اس کی تمیز نہیں بن سکتا، اس سے پہلے ضربتن تمیز محذوف ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّ کم فی الوجہین یقع منصوبا، آگے اس کم کا اپنا اعراب بیان فرما رہے ہیں کہ یہ جو کم ہے دونوں صورتوں سے مراد استفہامیہ اور خبریہ ان دونوں میں ہے، کبھی تو یہ محلاً منصوب واقع ہوتا ہے، اذا کان بعدہ فعل غیر مشتغل عنہ بضمیرہ، تو منصوب یہ کب ہوتا ہے؟ جب اس کم کے بعد ایسا فعل ہو جو اس کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے اس سے اعراض نہ کر رہا ہو۔ اذا کان بعدہ فعل، اس کم کے بعد کوئی فعل ہے، غیر مشتغل عنہ، وہ اس سے اعراض نہیں کر رہا، اشتغال کے ساتھ جب عن آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے اس سے اعراض کرنا، اس سے دور ہونا، تو وہ اس میں عمل کرنے سے اعراض نہیں کر رہا، بھی ضمیر ہی اس کی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں یہ جو کم ہے یہ اس بعد والے فعل کا معمول بن جائے گا، بعد والا فعل اس کے اندر عمل کرے گا اور وہ اس کو نصب دے دے گا۔ جیسے مثال ہے کم رجلاً ضربتا، یہ استفہامیہ کی مثال ہے، تو اس میں جو ضربتا یہ کم کے بعد فعل آ گیا ہے، یہ فعل کم کے اندر عمل کرنے سے اعراض نہیں کر رہا، کیونکہ ضربتا کے ساتھ ہو ضمیر نہیں ہے، اگر ضربتا کے ساتھ ہو ضمیر ہوتی تو یہ ضمیر کے اندر عمل کر رہا ہے، تو لہٰذا اب یہ کم کے اندر عمل نہ کر سکتا، لیکن یہاں پر یہ ضمیر میں عمل نہیں کر رہا اور کم میں عمل کرنے سے اعراض نہیں کر رہا، تو اب ہم کم رجلاً کو منصوب پڑھیں گے اور ہم کہیں گے کہ یہ بعد والے ضربتا کا مفعول بھی مقدم ہے، تو کم یہ محلاً منصوب ہوگا، لفظوں میں تو یہ مبنی ہے، محلاً یہ منصوب ہے مفعول بھی ہونے کی وجہ سے۔ کم غلام ملکتو، یہ کم خبریہ کی مثال ہے، کتنے ہی زیادہ غلاموں کا میں مالک ہوا، تو ملکتو فعل ہے، اس کے ساتھ ضمیر نہیں ہے جس میں یہ عمل کرے اور کم سے اعراض کرے، اب یہ کم کے اندر عمل کر سکتا ہے، تو ہم کم غلام کو ملکتو کا مفعول بھی مقدم شمار کریں گے اور کم یہ محلاً منصوب ہوگا مفعول بھی ہونے کی وجہ سے۔ اور منصوب ہونے کی دوسری مثال بیان کر رہے ہیں کم ضربتن ضربتا، تو یہ استفہامیہ کی مثال ہے، کتنی مار تو نے ماری ہے، یعنی کتنا تو نے مارا ہے۔ کم ضربتن ضربتو، یہ کم خبریہ کی مثال ہے کہ کتنا ہی زیادہ میں نے مارا ہے۔ مسترن، اس میں یہ جو کم ضربتن یا کم ضربتن ہے یہ بعد والے ضربتو کا معمول بن رہا ہے، تو یہ ضربتن چونکہ مستر ہے تو یہ مفعول مطلق بنے گا، مفعول مطلق بھی منصوب ہوتا ہے، تو کم ضربتن یہ محلاً منصوب ہوگا بعد والے ضربتو کے لیے مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے۔ اسی طرح کم یومن سرتا، کتنے دن تو چلا ہے،
اور کم یومن سمتو بہت زیادہ دن میں نے روزہ رکھا ہے. کم یومن سرتا یہ استفہامیہ ہے، کم یومن سمتو خبریہ ہے. تو اس میں بعد میں جو سرتا یا سمتو فعل ہے وہ ماقبل کم کے اندر عمل کر سکتا ہے، اس سے اعراض نہیں کر رہا. تو یوم یہ وقت ہے، وقت جو ہوتا ہے وہ مفعول فی ہوتا ہے، تو لہٰذا مفعول فی ہونے کی وجہ سے یہ کم یومن اور کم یومن یہ منصوب ہوں گے. کم محلن یہ منصوب ہوگا. وہ مجرورن آگے کہتے ہیں کہ کم یہ محلن مجرور ہوگا اس صورت میں اذا کان قبلہ حرف جر او مضاف، جب اس سے پہلے حرف جر آ جائے یا مضاف ہو تو یہ محلن مجرور ہوگا. جیسے بکم رجلا مررتا یہ استفہامیہ کی مثال ہے اور حرف جر کی مثال ہے، کتنے بندوں کے پاس سے تو گزرا ہے. علی کم رجل حکمت یہ خبریہ کی مثال ہے اور حرف جر کی مثال ہے کہ کتنے ہی زیادہ بندوں پر میں نے فیصلہ کیا ہے یا میں نے حکم لگایا ہے. تو اس میں جو کم رجلن ہے یہ با کی وجہ سے محلن مجرور ہوگا. علی کم رجلن اس میں علی حرف جر کی وجہ سے یہ محلن مجرور ہوگا. غلام کم رجلن ضربتا یہ استفہامیہ کی مثال ہے اور مضاف کی مثال ہے. غلام مضاف ہے کہ کتنے بندوں کے غلام کو تو نے مارا ہے. مال کم رجلن سلبتو تو یہ خبریہ کی مثال ہے کہ کتنے ہی زیادہ بندوں کا مال میں نے چھینا ہے. تو مال یہ مضاف ہے، کم اس کا مضاف الیہ ہے، تو مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. تو اس میں بھی غلام کم رجلن مال کم رجلن یہ کم محلن مجرور ہوگا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. وہ مرفوعاً اور کبھی کم مرفوع ہوتا ہے محلن مرفوع ہوگا. اذا لم یکن شیئا من الامرین جب یہ دونوں باتیں نہ ہو، نصب والی جو صورتیں بیان کی ہیں ان میں سے بھی کوئی صورت نہ ہو اور جر والی جو صورتیں بیان کی ہیں ان میں سے بھی کوئی صورت نہ ہو، تو پھر یہ کم محلن مرفوع ہوگا. تو یا تو مبتدا بنے گا یا خبر بنے گا. تو اگر یہ ظرف نہیں ہے تو پھر یہ مبتدا بنے گا. اس کی مثال ہے کم رجلن اخوکا، تو اس میں استفہامیہ کی مثال ہے کہ کتنے بندے تیرے بھائی ہیں. کم رجلن ضربتہ خبریہ کی مثال ہے کتنے ہی زیادہ بندوں کو میں نے مارا ہے. کم رجلن چونکہ ظرف نہیں ہے یہ مبتدا بن سکتا ہے تو یہ مبتدا ہوگا. مبتدا مرفوع ہوتا ہے تو یہ کم رجلن یہ محلن مرفوع ہوں گے. وہ خبراً ان کا ظرفاً اور اگر کم کی جو تمیز ہے وہ ظرف ہو تو ظرف چونکہ مبتدا نہیں بن سکتا اس کو ہم خبر بنائیں گے. تو خبر بھی مرفوع ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی کم محلن مرفوع ہوگا. اس کی مثال ہے کم یومن سفرکا یہ استفہامیہ کی مثال ہے کتنے دن تمہارا سفر رہا ہے. کم شہر صومی یہ خبریہ کی مثال ہے کہ کتنے ہی مہینے میرا روزہ رہا ہے. تو اس میں کم یومن کم شہر یہ ظرف ہیں تو یہ خبر بن جائیں گے خبر مقدم اور یہ کم محلن مرفوع ہوگا.